وہ نہیں آتنکوادی. ہر گھر میں اچھے برے ہوتے ہیں. تمہارے بیٹوں میں کوئی نالائق ہو جائے تو اسے تھپڑ مار کے بھگا نہیں دیتے ہو, سمجھاتے ہو. اور عدل اور انصاف سے کام لو تو پھر بغاوت ہی کیوں ہو. ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھا جائے, ہر ایک کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جہاں عدل نہیں, جہاں نظام نہیں, جہاں کچھ نہیں, جو کچھ بھی چاہو کرو. اس لیے میں آپ حضرات یہ مدارس, یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس کی وجہ سے دنیا میں انسانیت قائم و دائم بھی ہے. اگر یہ دنیا سے مدارس ختم ہو گئے نا تو یہ ناچنے گانے والے تمہاری بھی بہن بیٹیوں کو روڈوں پر ننگے نچائیں تو اس دن میرا نام کاٹ دینا لسٹ سے. ہم ہیں اپنے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہم کرتے ہیں. ورنہ گھر گھر میں بچی ناچتی ہے, لڑکا ناچتا ہے, ڈینک بجاتے ہو. بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ڈینس کرا دے, ہاں بیٹا ذرا ڈینس کر دے فلانے ہیرو کی طرح, فلانے ہیروئن کی طرح. اس سے ملک نہیں ترقی کرتا. اور اس کو کہتے ہو ثقافت ہے. یہ ثقافت کلچر نہیں ہے, یہ حیوانیت اور جانوریت اور بہیمیت اور شیطانیت ہے. پی جے عبد الکلام جیسے لوگوں سے دیش ترقی کرتا ہے, علم والوں سے. منموہن جی جیسے تعلیم یافتہ لوگ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو دیش کیا ہوتا ہے؟ آگے بولو, آگے بڑھتا ہے. انگوٹھا چھاپ والے آ کر کے فرقہ پرستی پھیلانے والے, رتھ یاترا نکالنے, خون کی ہولیاں کھیلنے والوں سے دیش ترقی ہاں پستی میں جاتا ہے. عبرت لو, یہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت حکومت کی باغ و ڈور لیے ہوئے. تو آج باہر ممالک میں بھی الحمدللہ ہماری بھی, ہم بھی رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, عزت ہے الحمدللہ. پتا ہے آج سعودی عرب کے نوجوان ہندوستان پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیوں؟ پہلے تو نہیں آتے تھے. اس لیے کہ آگ کی ہولیاں کھیل رہے تھے لوگ, لال دھاری والے. خون بغیر لال رنگ کے تسلی نہیں ہوتی. تب یہاں کوئی نہیں آ رہا تھا. آج امن ہے, سکون ہے, تو آ کر کے حیدرآباد, بنگلور, ان یونیورسٹیوں میں باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو اور ترقی عطا فرمائے, اور اس دیش کے دشمنوں کو اللہ کتے اور بلیوں سے نچوائے. بولو آمین. اللہ دیش کے دشمنوں کو کتے اور بلیوں سے نچوائے, مرنے کے بعد بھی انہیں کتے نوچیں. بولو آمین. اور ہلا کو برباد فرمائے. اپنا ہمارا ملک ہے یہ, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے ذرے ذرے پر ہماری وفاؤں کے کی تحریریں نقش ہیں. کوئی دنیا کا مائی کا لال اسے مٹا سکتا. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا دیش ہے, اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ چیز علم سے حاصل ہوگی. مسلمانوں آگے بڑھو, علم کے میدان میں آگے بڑھو. دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم, دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم. اور دینی علم میں سب سے اہم علم توحید کا علم ہے, سنت کا علم ہے. اور انشاءاللہ ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوگی. ہمارے اسلاف نے بہت مشکلات کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا. پتہ ہے آپ کو, اسپین اور قرطبہ اور مغرب یورپ تک پہنچ گئے اور الحمدللہ لوگوں کو تعلیم دی. یہی یورپ جو آج اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتا ہے, جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. ہمارے اپنے اسلاف نے علم کی دولت سے یورپ کو روشن کیا اور دنیا کو علم سے متعارف کروایا. تو آج ترقی ہوئی. آج ہم نے اپنے اسلاف کی روش اور اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور ہم محدود ہو گئے. ہم صرف روزی روٹی کمانے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, دین چھوڑ دی تو پھر ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اس لیے اے مسلمانوں, اس کی بڑی ضرورت ہے اور بہت ہی اہمیت ہے اس کی. مدارس کی, ایسے مدارس پورے حیدرآباد کے قرب و جوار, آندھرا پردیش کے اندر مکمل طور پر اس کے جال بچھائے جائیں, مکاتب کے چھوٹے چھوٹے, ہر مسجد کے اندر مکتب ہو. اور جس طرح آپ اپنے بچوں کے جسم کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر تلاش کر کے پیسے کا منہ نہیں دیکھتے, ایسے ہی اس روحانی غذا جو علم ہے اس کے لیے بہترین اساتذہ کی جستجو اور تلاش کریں, چاہے اس کے لیے ہزاروں روپے صرف کرنے پڑیں, اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. علم یہ غذا ہے جو روح کی غذا ہے, اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھو کبھی آگے کوئی بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا. اس روح کی غذا کے لیے جو علم ہے اس کے لیے بہترین اساتذہ اور بہترین معلمین کی خدمات حاصل کریں, بہترین قاری, بہترین حافظ اپنے بچوں کو پڑھائیں, برے اور گندے ماحول سے بچائیں.
یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور اپنی رعایا کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس طرح کے مدارس اور جامعات کو قائم کر کے اس کے اندر اپنے مال اپنی دولتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اپنی ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کریں گے کہ الحمدللہ ایک بات تو ہم نے یہ محسوس کی ہے کہ یہاں حیدرآباد میں لڑکیوں کے بے شمار ادارے ہیں. بہت سارے لوگوں نے بتایا ماشاءاللہ یہاں جامعات فلاں چل رہا ہے، یہاں جامعات فلاں چل رہا ہے. لڑکی مولوی لوگ صرف لڑکیوں کے لیے مدرسہ کھولتے ہیں اور یہ لڑکے کہاں جائیں بیچارے؟ ان کو کون پڑھائے گا؟ تو ان مولویوں ان کی طرف بھی توجہ دی جائے. ایک طرف یہ توازن جب بیلنس جو ہے گڑبڑ ہوتا ہے تو یہی سب نتیجے پیدا ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا، صرف لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا، تو لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا. اور آج لڑکیوں کے اسکول ہی اسکول ہیں، لڑکوں کا کوئی اسکول ہی نہیں، مدرسہ ہی نہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے مدارس ہی صحیح ابتدائی طور پر قائم کر کے ایک اعلیٰ سطحی پیمانے پر جمعیت اہل حدیث کو ہم دعوت دیں گے، ان کے ذمہ داران کو، کہ ایک اعلیٰ سطحی جامعہ قائم کیا جائے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں تمام اپنی جماعت کے لوگوں کا تعاون حاصل کیا جائے اور سر پھٹول سے دور رہا جائے، شیطان کے شر سے محفوظ رہا جائے. جمعیت کو مضبوط بنانے کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. جماعت سے ایک ایک کو نکال کے باہر کر دو گے تو تم جمعیت کے ہواؤں میں بناؤ گے، ہیں؟ تم بھی ایک دن باہر کر دیے جاؤ گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا. جمعیت کس کا نام ہے؟ ہم آپ سب جمعیت ہیں، جماعت ہیں. ہم ہی نہیں رہیں گے تو آپ کیا کریں گے اکیلے؟ اس لیے آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اور جو نا اتفاقی پیدا کرے اسے کان پکڑ کر کے گھسیٹ کر لے جا کے کسی گٹر کے نالی میں ڈال دو. اسے جا پٹ بائے رکھ. سمجھو بات آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھاؤ اس کو، مانے نہ مانے نہیں تو کہ جو اختلاف پیدا کر رہا ہے نکل تو یہاں سے. کیونکہ یہ شیطان ہے جو اختلاف پیدا کرے. وہ کون ہے؟ بولو. ہاں، دنیا والوں کو تو اہل حدیث بڑا بولتے ہیں، تم نے اختلاف کر لیا، تم شیطان ہو، تم الگ ہو گئے، تم فرقہ بن گئے، اور تم جو آپس میں مرتے ہو یہ کیا ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے یہ سنا کہ حیدرآباد کی جماعت کے اندر کافی انتشار. میں نے کہا انشاءاللہ کوئی انتشار نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ میرے آمد کو خیر و برکت والی آمد بنائے، اور اللہ رب العزت کچھ کام لے، اور اللہ رب العزت جماعت کو متحد ہونے اور ہمیں کرنے اور ہم سب کو مل جل کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ سب کا ادارہ ہے، جماعت کا ادارہ ہے، ہمارا ادارہ ہے. جہاں بھی ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا. اہل حدیث کسی ذات کا، کسی پات کا، کسی برادری کا، کسی زبان کا نام نہیں ہے. اہل حدیث ایک خاندان کا نام ہے. اہل حدیث کس کا نام ہے؟ ہم ایک خاندان ہیں، بس ہماری یہی شناخت ہے. اور اس میں تھوڑے بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، آپس میں اس کو برداشت کر کے، تحمل کر کے، بزرگوں کی ٹوپیاں ان کے سروں پہ رکھ کر ہم چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کے جوتے اپنے سروں پر رکھ کر کے چلیں. ہمیں اس میں کوئی عار نہیں. آپ بزرگ ہیں، ہمیں رہنمائی کریں، آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے، لیکن صحیح رہنمائی کریں. مس گائیڈ کرو گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور کام صحیح کرو. تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، ابھی بھائی سلیم خان نظم پڑھ رہے تھے اور آپ سب محو حیرت تھے کہ وہی سب کا حشر ہونے والا ہے. یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں آپ ہیں، آج ہیں، کل نہیں رہیں گے. یہ ہر ایک آدمی آتا اور جاتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب کو ایک دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے. کوئی ناظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی گدھا ہو، کوئی تمنگر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی مالدار ہو، سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے. اس لیے اپنے اپنے حساب بے باک کر لو اسی دنیا کے اندر، ورنہ مر جاؤ گے ایسے ہی. اور پھر جب وہاں جب قیامت کے دن پہنچو گے تو فرشتوں سے میں اہل حدیث تھا، ہاں اہل حدیث تھا، گبن کر کے آیا، چل. اب وہاں ہرائی ہوگی، پھر جب دھلائی ہوگی تب وہاں اہل حدیثیت کام نہیں آئے گی. معاف کیجئے گا، امت میں پھوٹ ڈال کے آیا ہے تو چل. بڑے چندے جمع کیے تھے تم نے، بڑے لوگوں کو الو بنائے تھے. صدر بن کے امیر بنوں گا، میں بنوں گا، یہاں بن امیر، آ جا، پتہ چلے گا. وہاں ناظم بنوں گا، یہ الیکشن، یہ وہ، باقاعدہ. افسوس کی بات ہے، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورے سے
कोई अमीर बना लो, कोई जिम्मेदार बना लो, इसके लिए भी लड़ते हैं अमीर मैं बनूंगा। ऐसे मरदूद को अमीर बनाओ ही मत जो कहे मैं अमीर बनूं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, उसको अमीर बनाओ ही मत जो कहे मैं अमीर रहूंगा। उसको सदर जिम्मेदारी सौंपो जो कहे मैं जो है सदर बनूंगा ना। अरे अमीर उसको बनाओ जो भागे, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ये काम नहीं, उसी को पकड़ो, वही काम करेगा इंशाअल्लाह, वही काम करेगा। और ये जो हरीस सीटों और गद्दियों के लालची, इन्हें कभी कभी गद्दी नहीं देना, वरना ये हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अल्लाह से डरो, हैदराबाद के लोगों, कुर्बो जवार आंध्र प्रदेश के लोगों, अल्लाह से डरो। दाल में नमक के बराबर हो, इत्तेहाद पैदा करो और मिलजुल करके आपस में मोहब्बत से बड़ों की इज्जत, छोटों के ऊपर शफकत करते हुए हमारी इस जमात को आगे बढ़ना चाहिए। मां आगे देखो, पीछे पलट करके मत देखो, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। पूरी कौम को शिर्क और बिदअत से निकालना है, इनके बच्चों को तालीम देनी है, आला सदी तालीम देनी है, इनको बेहतरीन इंसान बनाना है। मुल्क, देश अपना, प्रदेश अपना, ये सबको आगे। तुम्हें फुर्सत कहाँ है लड़ने की, झगड़ने की? कुत्ते भूखते हैं, भूखने दो, हाथी गुजर जाता है, इस रफ्तार से गुजरो, फुर्सत का वक्त नहीं है। और जो लड़ते हैं ये समझ लो उन्हें कोई काम नहीं है, उन्हें कोई काम नहीं। औरत खाली हो तो सिर्फ झगड़ा करेगी, याद रखो। माफ करना मेरी माओ बहनों से, अगर वो फालतू बैठी है तो झगड़ा करेगी, लेकिन अगर वो कामों में मशगूल है, उसे मशगूल कर दो तो कभी वो झगड़ा नहीं करेगी। वो मर मर के वैसे ही उसकी जुबान सूख जाएगी तो आपसे लड़ेगी क्या? लड़ती वही औरतें, ज्यादा खाती पीती पहनती ओढ़ती हैं, वही औरतों को ज्यादा ही कमी होती। ये गरीब घर की लड़की या गरीब घराने नहीं लड़ते आपस में, कितने मोहब्बत से रहते हैं, पता नहीं, ये समझ में भी नहीं आता। और ज्यादातर लड़ाइयां ये बड़े घरों में होती हैं, क्यों? वो फालतू होती हैं, बेकार होती हैं, न मेहनत कर, नौकरानी कर रही, वो कर रही, हर चीज शौहर में ला ला के डाल रहे हैं, खा रही तो वो एनर्जी भी तो सरफ होनी चाहिए ना कहीं ना कहीं, तो वो सारा शौहर के ऊपर आ जाता ले। इसलिए लड़ाई झगड़े फड्डे ये वो जरा जरा सी बात पर मुड़, इसलिए फालतू जो होते हैं उन्हीं के घरों में वही लोग लड़ते और झगड़ते हैं। जिनके पास काम होता है वो लड़ाई झगड़े से दूर रहकर आगे बढ़ते हैं। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो, इसमें बरकत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और बाकी यार जिंदा सोहबत बाकी, इशा के बाद भी प्रोग्राम है, आप सुबह से बैठे हुए हो, अल्लाह आप लोगों के इस बैठने को कबूल फरमाए, आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और मैं ये कहूँगा, जो हमारे भाइयों ने मुझे सऊदी अरब मैसेज भेजे कि जमात में इख्तलाफ है, मैं कह रहा हूँ कहाँ जमात में इख्तलाफ है? सारे तो बैठे हुए हैं, हीरे मोती, बुजुर्ग, अमीर, गरीब, माशाल्लाह, बूढ़े बच्चे सब तो बैठे हुए हैं, कहाँ इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिक्र एक है, हमारा मनहज एक है, हमारा अकीदा एक है, हम सब की सोच एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारा हदफ एक है, हम मुआहिद हैं, हम मुत्तबे सुन्नत है। फिर इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ सिर्फ गद्दियों के लिए हो सकती, तो जो गद्दी तलब करे वो शैतान है, जो गद्दियों के मुतलाशी हैं वो कौन है? शैतान हैं। हाँ, छोड़ो उनको, आगे बढ़ो। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की सफ़ों में, हमारी सफ़ों में और तमाम उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तिहाद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन, महद का ये 23वां सालाना इजलास जो अभी अख्तिताम पज़ीर होने वाला है, यहाँ पर एक दो दरख्वास्तें आपसे हम करना चाहते हैं। वो ये हैं कि माहद के अंदर दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। आप अहबाब से गुजारिश है कि अपने लड़कों को यहाँ पर तहफ़ीज़ुल कुरान और आलिमियत के कोर्स में दाखिला दिलवाएँ। ये हमारी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माहद का ताउन फरमाएँ। और दूसरा अहम ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह माहद का बड़ा हिस्सा ज़ेर तामीर है। हम में के हर जी शऊर और जी फ़िक्र इंसान को चाहिए कि इसका ताउन करें, हर लिहाज से, मालिया के लिहाज से, कंक्रीट के लिहाज से या सीमेंट दिलाकर किसी न किसी तरीके से ऊपर की मंजिल का काम हमें तकमील करना है। और ये जमात के अहबाब के ताउन के बिना नामुमकिन है। आप अपना फरीज़ा समझते हुए इसका ताउन फरमाएँ। ये आज का ये इजलास था। अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दराज से आए हुए हैं। मैं जमी ज़िम्मेदारान की जानिब से तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मजलिस को रौनक बख्शा और इस मजलिस को कामयाब बनाया। और मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ इजलास की बरक़ातगी का ऐलान किया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका। Oh